آپ کا ایک مرید، اس کی لائن کہیں سکھ کی عورت سے مل گئی، سکھ کی عورت نے کہا کہ تم رات آ جانا، میرا شوہر شہر جا رہا ہے 2 دن کے لیے، تو رات تم آ جانا۔ یہ تیار ہو کر اس کے گھر کی طرف چل دیا۔ جب وہاں پہنچا دیکھا کہ سکھ صحن میں ٹہل رہا ہے، صحن میں، یہ ڈر کے واپس آ گیا۔ اگلے دن پھر ملاقات ہوئی، کہنے کہ تو راتی آیا نہیں، تو مروانے لگی تھی، سکھ تو ٹہل رہا تھا۔ اور ان کا تینو مغالطہ لگا، چولا پہ آ گیا، سکھ تو آج رات بھی نہیں ہوگا، تو آج رات آ جانا۔ اگلی رات پھر چلا گیا، دیکھا پھر سکھ ٹہل رہا ہے، یہ ڈر کے پھر واپس آ گیا۔ اگلا دن جمعے کا تھا، تو جمعہ یہ میاں صاحب کے پیچھے پڑا کرتا تھا۔ جیسے ہی پہنچا تو میاں صاحب بیان کے درمیان فرمانے لگے، او بیلیو چنگے کام کریا کرو، سن روز روز سکھ نہ بننا پیا کرے۔ میں نے کہا بھائی پیر جنہ دے کامل میاں حضرت باہو وہ کنڈی لگ دے تر کے ہوں۔ میں نے کہا جس کا پیر میاں شیر محمد ہو وہ مرید کو ڈوبنے نہ دے، اور جس کا پیر امام الانبیاء ہو وہ کیسے ڈوبنے دے۔ دوسرا جواب بھی عرض کر دوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے وصال شریف کا وقت آیا تو آپ نے سب کو اکٹھا کر کے نا تو وصیت کی، اے سنیوں خدا کی قسم اگر توجہ سے سنو گے تو آپ کے اپنے عقیدے پر رشک آئے گا کہ رب تعالیٰ نے ہمیں کتنا سچا عقیدہ عطا فرمایا۔ غور سے سننا ذرا، آپ نے وصیت کیا فرمائی؟ فرمانے لگے جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دینا، پھر کفن پہنانا، پھر نماز جنازہ پڑھنا، اور پھر میری چارپائی کو اٹھا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے رکھ دینا، اور پھر ادب سے درود و سلام پڑھ کر عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست صدیق آیا ہے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دے تو سرکار کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر دروازہ نہ کھولے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اچھا میری بات آپ نے توجہ سے نہیں سنی یار، توجہ نہیں سنی یار۔ میں اشارہ کیا کرنے لگا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا اگر سرکار دروازہ کھول دیں، نہیں سننے لگی بات یار، کسی صحابی نے اعتراض ہے، صدیق تم کیا کہہ رہے ہو؟ سرکار کو پردہ فرما اتنے دن ہو گئے، وہ منو مٹی کے نیچے دفن ہے، دروازہ کیسے کھولیں گے؟ آیا کسی نے اعتراض نہیں کیا؟ اس سے پتہ چلا تمام صحابہ کرام کا عقیدہ ہے ہمارا نبی زندہ ہے۔ لبیک یا
عبد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ، اس کی ترجمانی کس طرح کی ہے؟ آپ لکھتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھو جانے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت پر عمل کیا، صحابہ کرام نے عمل کیا، چارپائی رکھ دی، درود و سلام پڑھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا دوست صدیق آیا ہے۔ جب اتنا عرض کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بھی کھول دیا اور مزار پرواز سے آواز آئی، اوصل الحبیب الی الحبیب، ارے دوست کو دوست کے ساتھ لٹا دو۔ میں نے کہا صدیق تو وہ صحابی ہے جس کے پردہ کرنے کے بعد بھی سرکار نے ان کو اپنا دوست ہی قرار دیا ہے۔ اور اگر آپ سے کوئی بندہ سوال کرے، کیا کرے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو اس وقت جنت میں ہے، آپ فوراً کہہ دو ہاں بھائی، دو صحابہ ہیں جو اس وقت جنت سے بھی اعلیٰ مقام پر آئے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ان میں ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے، دوسرے کا نام عمر فاروق ہے۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب یہ بات آپ نے کر دی، دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرہ پاک اور منبر شریف کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں، اونچی بولو یار، کیا ہے؟ آج اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میں جنت میں نماز پڑھوں، وہاں نماز پڑھے، ایسا ہے جیسے جنت میں نماز ادا کر رہا ہے۔ میں نے کہا یار یہ جنت کی کیاریوں میں کیاری کیسے بن گئی؟ سارا مدینہ شریف بڑی فضیلت والا ہے، اس کو یہ فضیلت کیوں ملی؟ تو بتلایا گیا کہ حافظ صاحب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا فرمانے کے لیے اپنے حجرہ پاک سے باہر تشریف لاتے اور منبر شریف یہاں آ کر نماز پڑھا کے پھر واپس، پھر ظہر میں، پھر عصر میں، پھر مغرب میں، پھر عشاء میں۔ تو جس جگہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار قدم بوسی کا شرف ملا، وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری بن گئی۔ ارے جس جگہ کو سرکار کی قدم بوسی کا شرف ملا، وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری بنی۔ اور جہاں سرکار ہمیشہ کے لیے جلوہ فروز ہے، اس جگہ کا مقام کیا ہے؟ یار ایک چھوٹا سا اشارہ کر دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ بھائی علی کی منقبتیں پڑھنے والوں، ذرا تھوڑا سا یہ بھی خیال کیا کرو، جب مکہ معظمہ فتح ہوا ہے اس سے بتوں کو پاک کیا جا رہا ہے، بتوں سے پاک کیا جا رہا ہے، توڑے جا رہے ہیں۔ ایک بت بہت بڑا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو، اس بت کو توڑ دیں۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا۔ علی کی منقبتیں پڑھنے والوں تھوڑا سا غور تو کرو، ادھر کہا جا رہا ہے علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور ہجرت کی رات صدیق سے نہیں کہا کہ صدیق تو بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ان کے کندھوں پر زہرا سوار ہوئے ہیں۔ اگر اجازت دیں تو ایک اور چھوٹا سا اشارہ کر دوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو چادر کے نیچے لیا، پینتن پاک ہمارے سروں کے تاج، ہم ان کا بڑا ادب و احترام کرتے ہیں، لیکن ہاتھ باندھ کر ایک بات کہوں گا، اگر میں غلط ہوں گا تو علماء اکرام بیٹھے میری اصلاح کر دیں گے۔ ان کو چادر کے نیچے کتنی دیر لیا ہوگا؟ چند منٹ تک۔ سبحان اللہ۔ ارے جن کو چند منٹوں کے لیے چادر کے نیچے لیا ان کا بڑا ادب کرتے، اور جن کو سدا کے لیے محفل میں لٹایا ہے ان کا مقام کیا ہوگا؟ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اگر اجازت دو تو ایک اور اشارہ کر دیا۔ ہمارے یہاں پر سٹیج سیکٹری جو ہوتا ہے، نقیب محفل، وہ کسی بیان کرنے والے کا جب تعارف کرواتا ہے، اعلان کرواتا ہے، تو نام لینے سے پہلے کچھ القاب لگاتا ہے، حضرت علامہ، مولانا، حافظ، قاری، اور پھر خطیب پاکستان، اور پھر جناب استاد العلماء، پھر شیخ القرآن، شیخ الحدیث، یہ القاب لگاتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور پھر آپ اشتہارات بھی پڑھو تو وہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ حضرت علامہ، مولانا، حافظ، قاری، شیخ القرآن یہ نام نہیں ہے، نام یہ القاب ہے۔ آپ نے دیکھو اشتہار کے اوپر بھی نا نام جب لکھو تو پہلے القاب پھر نام، ایسا ہی ہے نا؟ یہ القاب کیوں لگائے جاتے ہیں؟ اس کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ پڑھنے والے کے دل میں ادب پیدا ہو، یار جو حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، علامہ بھی ہے، مفتی بھی ہے، شیخ القرآن بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، یار اس کی بات سننی چاہیے، اس کا دیدار بھی کرنا چاہیے۔ تو القاب لگانا اچھی بات ہے، القاب لگانا تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار، بڑی ایک کام کی بات کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ لگے ذرا ہے۔ یہ القاب لگائے جاتے ہیں اور القاب لگانا اچھی بات ہے۔ تو میں پھر سوال کروں گا، اگر القاب لگانا اچھی بات ہے تو صحابہ کرام کے ساتھ، ان کے ناموں کے ساتھ القاب کیوں نہیں لگائے جاتے؟ کیوں جی مسجد میں بیٹھے ہو سچی بات کرنا، کبھی آپ نے سنا ہے کہ حضرت علامہ، مولانا، شیخ القرآن، شیخ الحدیث سیدنا ابو بکر صدیق، کبھی سنا ایسا؟ حافظ، قاری، علامہ حضرت مولانا عمر فاروق رضی اللہ، کبھی سنا ایسا؟ کیا یہ عالم نہیں تھے؟ کیا ان کے اندر یہ کمالات نہیں تھے؟ سارے کمالات۔ پھر القاب کیوں نہیں لگائے جاتے؟ اور بھائی جہاں تک ان کے علم کی بات ہے تو یہ تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ سرکار سے فیض حاصل کیا، ڈائریکٹ فیض حاصل کیا ہے۔
اور ان کے وسیلے سے یہ فیض چلتے چلتے ہم تک آیا اور ہم علامہ فہمہ بن گئے، اور جنہوں نے ڈائریکٹ سرکار سے حاصل کیا ان کا مقام کیا ہوگا؟ پھر میرا اعتراض وہیں آ گیا، صحابہ کرام کے نام کے ساتھ القاب کیوں نہیں لگائے جاتے؟ اس کا بھی جواب عرض کر دوں؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو سنو، ان کے ناموں کے ساتھ القاب اس لیے نہیں لگائے جاتے کہ حافظ ہونا، قاری ہونا، شیخ القرآن ہونا، شیخ الحدیث ہونا، استاد العلماء ہونا، یہ بڑے رتبے ہیں، لیکن یہ سب رتبے نیچے ہیں، صحابی کا مقام سب سے اونچا ہے۔ اگر لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اگر تسلی کے لیے کوئی دلیل چاہتے ہو تو دلیل بھی بتلا دوں۔ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کی صف میں اس طرح بلند مقام رکھتے ہیں جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی صف میں اونچا مقام رکھتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ ایسا ہی۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا گیا، حضرت صاحب صحابی کا مقام کیا ہے؟ صحابی کا مقام ہمیں بتلائے کیا ہے؟ تو آپ حضرات گاؤں دیہات کے رہنے والے ہو، آپ بڑی آسانی سے بات سمجھ لو گے۔ حضرت صاحب ایک ہوتی ہے پکی سڑک، ایک ہوتا ہے کچی سڑک۔ جو کچی سڑک ہوتی ہے اس پہ اگر کوئی سواری دوڑتی ہوئی جائے، گاڑی ہی گزرتی جائے تو پیچھے گرد کا بادل بن جاتا ہے۔ فرمایا اس پورے بادل کو اگر صحابی سے تشبیہ دی جائے تو عبد القادر اس کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ اب ذہن میں کچھ تھوڑی سی پریشانی آ گئی کہ یار صحابی نے کیا کیا ہے؟ اس کو اتنا بڑا جو مرتبہ مل گیا، حافظ کا مقام بھی نیچا رہ گیا، عالم دین کا بھی، مفتی بھی نیچے رہ گیا، اور شیخ القرآن بھی نیچے رہ گیا، غوث کتب ابدال نجیم رقیب بھی نیچے رہ گیا، یہ اوپر ہو گیا، اس نے کیا کیا ہے؟ تو پھر ضرورت پڑی کہ صحابی کی تعریف ہمیں پتہ چلے، صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے، صحابی کہتے کس کو ہیں؟ تو بھائی صحابی کی تعریف یہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک پل گزارا۔ کتنا جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے۔ بعض بندے یہ کہتے ہیں جنہوں نے سرکار ایک مرتبہ زیارت کی، تو بھائی زیارت کرنا بھی شرط نہیں ہے، کیوں جی نابینے سے ابھی بھی تھی کہ نہیں؟ انہوں نے سر کی آنکھوں سے سرکار کا دیدار۔ صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہوئی جس نے ایمان کی حالت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک پل گزارا اور پھر اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو گیا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ صحابی۔ اب جس نے ایک پل گزارا اس کا مقام یہ ہے، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا علامہ، بڑے بڑے حفاظ کرام اس کے قدم کی خاک کی برابری نہیں کر سکتے۔ ارے جس نے ایک لمحہ گزارا اس کا یہ مقام ہے، اور جو بچپنے میں بھی ساتھ ہے۔
جوانی میں بھی ساتھ ہے، بڑھاپے میں بھی ساتھ ہے، مکہ معظمہ میں بھی ساتھ ہے، مدینہ منورہ میں بھی ساتھ ہے، ارے سفر میں بھی ساتھ ہے، حضر میں بھی ساتھ ہے، جنگوں میں بھی ساتھ ہے، ارے دیکھو تو غار میں بھی ساتھ ہے اور آج مزار میں بھی ساتھ ہے۔ سنیوں کے پاس تو کرائیٹیریا یہی ہے، جو سرکار کے جتنا قریب ہو گیا وہ رب کے اتنا ہی قریب ہوتا چلا گیا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، لیکن سایہ بن کے اگر کوئی سرکار کے ساتھ رہا ہے تو اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ اب اگر تھوڑی سی اجازت دو تو کچھ کڑوی باتیں بھی کر دوں گا، اجازت ہوگی؟ جیسے ہمارے بزرگ بیان کر رہے تھے، انسان کو جو مرتبے ملتے ہیں یہ تکلیفیں اٹھا کے ملتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم یہ سمجھو جنت تمہیں ایسے ہی مل جائے گی جبکہ تم کسی آزمائش میں نہیں ڈالے گے۔ فرمایا یاد رکھو جنت حاصل کرنے والوں کے اوپر ایسی ایسی کڑی آزمائشیں آتی ہے کہ بعض کا اللہ کے رسول اور اس کے ساتھی بھی پکار اٹھتے ہیں، یا اللہ تو کب ہماری مدد کرے گا۔ میں تو یار ایک مثال دیا کرتا ہوں، حضرت صاحب ایک بچے نے میٹرک کرنا ہو، میٹرک کی سند حاصل کرنے کے لیے کتنے سال مارے کھاتا ہے؟ 10 سال۔ یہ 10 سال تو پرانی باتیں آپ کر رہے ہیں، آج تو نرسری پریپ تھے جناب، KG1 تھے KG2 تھے، وہ جا کے پہلی جماعت کا منہ ویدا ہے۔ 15 سال ہو گئے۔ ارے 12-13 سال مارے کھاتا ہے، گھر والوں کی بھی استادوں کی بھی، اور پھر گھر سے جا رہا ہے اور پھر تکلیفیں راستے کی اٹھا رہا ہے، خطرے گرمی سردی میں وہاں پہنچ رہا ہے، پھر جا کے کہیں میٹرک کی سند کا منہ دیکھتا ہے۔ میں نے کہا تو نے جنت کو میٹرک کی سند سے بھی سستا سمجھ لیا، تو سمجھ ایسے مل جائے گی؟ یار نا میرا کچھ نظریہ اور طرف جا رہا ہے، پتہ نہیں آپ کو یہ بات میری اچھی لگے کہ نہ لگے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی اور جنتی نوجوانوں کے سردار، کیا آپ نے نمازیں چھوڑ دی تھی؟ یار آپ نے تو تپتی ہوئی ریت پر بھی سجدہ کر کے دکھایا ہے، تلواروں کے سائے کے نیچے تیروں کی بوچھار ہے اور جسم تیروں سے چھلنی ہے اور پھر بھی نماز ادا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا انہوں نے تپتی ہوئی ریت پر سجدہ کیا ہے، تو اے سی لگی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ رہا، کیا منہ دکھائے گا امام حسین کو؟ عموماً آپ نے سنا ہوگا حضرت صاحب، نقیب محفل بھی، نعت خواں بھی، یہ علماء کرام بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد سر تن سے جدا کیا گیا، نیزے کے اوپر پرو کر بلند کیا گیا، تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ کے لبہا مبارک ہل رہے ہیں، گویا حسین قرآن پڑھ رہا ہے۔
حسین کو قرآن سے اتنا پیار کہ سر تن سے جدا ہے پھر بھی حسین قرآن پڑھ رہا ہے. میں نے کہا تیرا سر نال لگا تو کیوں ان کی قرآن پڑھ رہا ہے؟ انہوں نے تو میدان کربلا میں قرآن پڑھ کے سنایا، تو اپنے گھر میں قرآن نہیں پڑھا یار. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ہیں، گمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، ظہر کی نماز کا وقت آ جاتا ہے. آپ نے فرمایا یار اذان کہو نماز پڑھ لے. وہ کہنے لگے حضرت جی ذرا حملہ پسپا ہوتا نا پھر تسلی نہ نماز پڑھیں گے. آپ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر، پھر بھائی اذان کہو نماز پڑھ لے. پھر انہوں نے یہی جواب دیا، پھر آپ چپ ہو گئے. پھر آپ نے کہا بھائی اذان کہو نماز پڑھ لے. پھر وہ کہنے لگے جی ابھی حملہ پسپا نہیں ہوا. تو آپ کے چہرے پر جلال آ گیا. فرمایا نماز کے لیے تو ہم جہاد کر رہے ہیں، نماز ہی نہ پڑھی جہاد کس کام کا ہے؟ میں ہاتھ باندھ کر ایک بات عرض کروں گا، خدا را خود بھی نمازی بنو، گھر والوں کو بھی نمازی بناؤ. میں دعوے سے ایک بات کہنے لگا ہوں کہ جتنی مرتبہ نمازی بچہ اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہے، بے نمازی کبھی بھی نہیں کر سکتا. نمازی بچہ جب بھی اتحیات میں بیٹھے گا کہے گا ربنا اغفر لی، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں. میں کہتا ہوں آپ کے اس پورے گاؤں میں جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے اس کے دروازے پر 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا. تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ بار بار صدا لگائے، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باقیوں نہیں بنائے گا. میں کیا چاہتا ہوں آپ اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، ضرور بناؤ، ہمیں سب کی ضرورت ہے. لیکن میں چاہتا ہوں آپ کا بیٹا ڈاکٹر بعد میں ہو، آج کے رسول پہلے ہونا چاہیے. وہ نمازی بھی ہونا چاہیے، ارے وہ عالم دین ہونا چاہیے، حافظ قرآن ہونا چاہیے، تاکہ کل کو وہ جس سیٹ پر بیٹھے میرے آقا کے دین کا پر پہرا دینے والا بن جائے. آج ہمارا قصور کیا ہے؟ ارے ہم ووٹ ان کو دیتے ہیں جن کو کلمہ یاد نہیں ہے، جن کو سورہ اخلاص یاد نہیں ہے، وہ اسلام کی خواہ خدمت کریں گے. اور خدا را ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا اب آنکھیں کھول لو، بڑے دھوکے کھا چکے ہو، آنکھیں کھول لو. جب ووٹ دینے کی باری آئے دیکھو یہ بندہ دین کو سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا. ارے دین کو سمجھے گا تو دین کو تخت پر لانے کی کوشش بھی کرے گا. جو یہودیوں کی گودوں میں پلنے والے وہ دین کی خواہ خدمت کریں گے. اور دوسری بات میں عرض کروں گا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے امیر المجاہدین کے مزار پرنعمان پر مزید کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. جنہوں نے مسلمانوں کے اندر ایک بیداری پیدا کی، نوجوانوں کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کو روشن کیا ہے. لیکن اب ضرورت یہ ہے کہ اس جذبے کو ماند نہ پڑنے دیا جائے بلکہ مزید بڑھایا جائے. ختم نبوت زندہ باد. اس جذبے کو مزید بڑھانا ہے، اس لیے کہ یہ مت سمجھو کہ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ ختم ہو گئے یا ٹھنڈے پڑ گئے، اب وہ اور پلٹ پلٹ کر حملہ کریں گے. اور
ہمارے امیر المجاہدین نے ہمیں سبق کیا سکھایا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو میرے پاس دولت بھی نہیں، میرے پاس اقتدار بھی نہیں، آپ علاقے کے کونسلر بھی نہیں تھے، ایسا ہی ہے نا جی، اور جسمانی طور پر بھی، اور پھر اگلی بات دیکھو، نہ آپ کے پاس کوئی باڈی گارڈ، نہ آپ کے پاس کوئی کلاشن کو پالے، نہ کوئی فورس آپ کے پاس، لیکن آپ نے وہ بل واپس کروا لیا جس کو قومی اسمبلی میں بھی منظور کر لیا، سینٹ نے بھی منظور کر لیا۔ کیسے واپس کروایا؟ فرمایا میرے پاس کوئی بظاہر طاقت نہیں، لیکن میرے پاس جو قوت ہے وہ ہے قوت ایمانی، اور قوت ایمانی ایک ایسی قوت ہے کہ بابا جی کا نام سن کر امریکہ جیسے کام رہے ہیں۔ اچھا، اب میں جو آپ کو بات کہنے لگا ہوں وہ ذرا دل کے کانوں سے سننے والی ہے۔ حضرت صاحب یہ جو ہماری فوج ہے، کیا ہے؟ فوج، اونچی بولو۔ اب نے دیکھو صبح اٹھ کے نا یہ پریڈ کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ پریڈ کرتی ہے، پھر جنگی مشقیں بھی کرتی ہیں۔ میرا ایک سوال ہے، کیا انڈیا نے حملہ کر دیا ہے جو یہ پریڈ کر رہے ہیں یا یہ مشقیں کرتے ہیں؟ تیاری کے لیے یہ پریڈ اس لیے کرتے ہیں کہ جب لڑائی کا وقت آ جائے تو پھر ہم ٹھنڈے نہ پڑے ہوئے ہو، ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور ہماری پریڈ کو دیکھ کر دشمن جو ہے وہ گھبراتا ہے، یہ غافل نہیں، جاگ رہے ہیں۔ اے لبیک والو، تم بھی ہر وقت پریڈ کرتے رہا کرو، لبیک یا رسول اللہ۔ اور سنو میری بات سنو، یہ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کی ناموس کی بات آئے گی میں ہر وقت حاضر ہوں، اپنا تن من دھن سب کچھ لٹانے کے لیے ہر وقت حاضر ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بیسیکلی میں نا تھوڑا سا اپنا تعارف کرواؤں، میں اصل میں ریلوے میں جاب کرتا تھا۔ میں 2015 میں ریٹائر ہوا ہوں۔ اچھا، ہمارے ریلوے کے اندر نا لوکو کیریج شاپ میں جو ہے نا اس میں ایک وسل بولتا ہے، جب وسل بولتا ہے نا تو پھر جو ملازم ہے نا ان کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ناشتہ کیا ہے یا نہیں کیا، وسل ہو گیا سب کچھ چھوڑ کے بھاگتے ہیں۔ سائیکل پنچر ہو گئی، پنچر کوئی دھو کے لے گیا، وسل ہو گیا ہے، مہمان آیا ہے چھوڑ کے جا رہے ہیں، وسل ہو گیا ہے، ٹائم تھوڑا ہے، بوڑھا بندہ ہے دوڑ رہا ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے کا آفت جی ولی بنن دا سوکھا جا طریقہ دسو، بالکل سوکھا جا۔
آسان سا طریقہ. میں نے کہا بالکل سوکھا دس دیا. کہنے لگا جی. میں نے کہا یار تیرے گھر چ مہمان آئے ہون, تیری طبیعت بھی ناساز ہوئے, وصل ہو جاوے کی کرنا؟ کہنا سب کچھ چھڑ کے ناسنا ماں. میں نے کہا جو اہمیت وصل کو دیتا ہے وہ اہمیت اذان کو دینا شروع کر دے, تو بڑی کامل بن جائے گا. اذان ہو جائے سب کام چھوڑ کے اب مسجد میں آ جاؤ. لبیک والو میری آپ سب کے سامنے ہاتھ باندھ کر عرض ہے, میں چاہتا ہوں لبیک والا کیسا ہو, اذان ہو جائے سب کام چھوڑ کے مسجد میں آ جائے. بھائی تجھے کیا ہوا ہے, تو کدھر جا رہا ہے؟ کہتا لبیک نے میرے اندر انقلاب پیدا کر دیا ہے, میں سرکار کا غلام بن گیا. میرے دل میں یہ خواہش ہے. یہ اذان بھی ایک پریکٹس ہے, یہ پریڈ ہے. آپ نے کبھی پریڈ سنی نہیں؟ ایک بندہ کھڑا ہو کے کرتا ہے سجے مڑ, سارے سجے پاسے مڑ پاتے ہیں. کھبے مڑ, سارے کھبے پاسے مڑ. لیفٹ رائٹ چلنا شروع کر دیتے. ایسے ہی ہے نا. انہوں نے یہ پریڈ کہاں سے سیکھی؟ انہوں نے نماز سے سیکھی ہے. ایک امام ہے کہتا ہے اللہ اکبر, پیچھے صدر پاکستان بھی ہے وہ بھی ہاتھ باندھ کے کھلوتا ہے. اللہ اکبر کہتے سارے رکوع. او بھائی تو تے کیوں اٹھ جا تو. کہتا نہیں امام دا اشارہ ہوئے گا وہ تو ہی اٹھنا ہے, اس سے پہلے نہیں اٹھنا. یہ اذان ہماری پریڈ ہے. اذان ہوتی ہے سب کام چھوڑ کے آ جاؤ. جس طرح رب کا حکم آ جائے سب باتیں چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ. یہی مقصد ہے لبیک کا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی آپ کا بلاوا آئے گا میں ہر وقت حاضر ہوں, میں غافل نہیں ہوں, میں پانچوں نمازوں میں حاضر ہوتا ہوں. جب آپ بلائیں گے تب بھی مجھے حاضر ہی پائیں گے. یہ ہے لبیک کا مقصد. اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں اپنے اندر یہ پریکٹس پیدا کرو, یہ پریڈ کیا کرو. مجھے تو یار ایک بندے کی بات بڑی پیاری, کہنا میں صبح اٹھ کے ایکسرسائز کرنا. میں کہا کیویں کر دو؟ کہنا لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا. یہ الحمدللہ یہ تڑپ جو پیدا کی ہے یہ علامہ بابا جی نے پیدا کی ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جتنے بھی لبیک والے ان سب کو اپنی